دو آدمی اگر آپس میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تو تیسرا آدمی کان لگا بدگمانی. قرآن نے بدگمانی سے بھی منع کیا، بدگمانی سے بھی منع کیا. ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں اچھا خیال کیا کرے اگرچہ وہ برا کیوں نہ ہو. آپ کو اختیار نہیں ہے برا کہنے کا، آپ کو فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے. ہم اور آپ جس کے بارے میں بولتے ہیں، ہم اور آپ جس کے بارے میں برائی ظاہر کرتے ہیں، ہم اور آپ جس کے بارے میں خانہ دری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو سکتا ہے اس کا عمل رب کے نزدیک کوئی ایسا پسندیدہ ہو جو آپ سے بہتر بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کسی ایک فعل کو اس کا آپ کے بارگاہ میں قبول کر لے، اس کی کامیابی اس کا قدم چھوڑنے لگے، اس کے کہنے کی وجہ سے ہماری ناکامی ہو. کیا فائدہ اس کی برائی کرنے سے، کیا فائدہ اس کی تنازعی کرنے سے، کیا فائدہ اس کے عیب ظاہر کرنے سے؟ اس سے تو ہمارا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے تو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال کیا کرو، برا خیال مت کرو، بچو اس سے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، بچو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، برائی جو اس کے بارے میں غلط گمان کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے. اس سے قرآن اعلان کرتا ہے تم اس سے بچو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسا خیال بھی نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتا ہے. برائی کرنا تو اور چیز، اور پھر اس کے بارے میں غلط خیال کرنا، برا خیال کرنا یہ اچھا نہیں. چاہے وہ جیسا انسان ہو اچھا گمان ہونا چاہیے یہ مجھ سے بہتر ہے. تو اس کے عمل کے بارے میں تمہیں علم نہیں، اگرچہ بظاہر ہمیں وہ شرابی نظر آ رہا ہے، بظاہر جواری نظر آ رہا ہے، بظاہر کو زناکار نظر آ رہا ہے، بظاہر کو چوری کرنے والا ڈکیت نظر آ رہا ہے، لیکن تمہیں اس کے عمل پر فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے. تمہیں اس کے عمل کو دیکھ کر برا کہنے کا اختیار نہیں ہے. برا کہنا تو درکنار، اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے. مومن ہے اس کا عمل خراب ضرور ہے، آپ کو اتنا اختیار ہے کہ آپ اس کے برے عمل کو دیکھ کر اس کے برے عمل سے روکنے کا اختیار ہے، برے کہنے کا اختیار آپ کو نہیں، برے کہنے کا اختیار نہیں. غلط گمان کرنا یہ بھی درست ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہتے ہیں کہ بعض گمان برا ہوتا ہے، بعض گمان برا ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہاں سے اس آیت کے اندر واضح ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی، جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے بابا جی کے حوالے سے بات کہی، کوئی اپنے بچے کا نام ایسا رکھ دیتا ہے جو مشہور ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے، اور اسی نام سے معاشرے کے اندر پکارا جاتا ہے، لیکن اصلی نام کوئی اور ہے، اصلی نام کوئی اور ہے. لیکن ایسے نام لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی کی نفی بیان قرآن کریم ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، کہ بعض برا گمان گناہ ہے، بعض برا گمان گناہ نہیں. تو کسی کا نام لیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اسی سے مشہور ہے تو کوئی غلط نہیں، جس سے اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن جس کا نام لیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اگر اس سے اس کو تکلیف ہے تو پھر کہنا جائز نہیں. ایک آدمی چغلی کرنے والا اس کے پیچھے کرتا ہے، ایک آدمی برائی کرنے والا اس کے برائی کرتا ہے، یہ تو سب سے بڑا گناہ. لیکن یہ بھی گناہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پر اس کی برائی کی جائے، اس کے منہ پر تانا زنی کیا جائے، اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا عیب کو ٹٹولا جائے، جس سے اس کو تکلیف ہو، کس کے تنقید کی نظر سے کہ یہ میرے سامنے ذلیل ہوگا، اس کی بے عزتی کرنے مقصود ہے، تو پھر جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں. اس کو بھی شریعت کے صیغت میں رکھا گیا. اس لیے میرے دوستوں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ولولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون
ظن المؤمنون بانفسهم خیرا کہ ہر مومن کے بارے میں آپ اچھا خیال اچھا گمان کریں. برائی کو دیکھ کر برائی سے روکنا اور لیکن برائی کو دیکھ کر برا کہنا اور برا کہنا برا ہے. برائی کو دیکھ کر برائی سے روکنا برا نہیں ہے, یہ اچھا ہے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو نہیں روکتے, دوسرے کو کیا روکیں. تو دوسرے کو روکنا بند کرا, صرف اتنی ہم میں طاقت ہے ایک دوسرے کی برائی کر لو, ایک دوسرے کی غیبت کر لو, ایک دوسرے کی عیب نکال کر سامنے رکھ دو تاکہ وہ ذلیل ہوگا. ایک دوسرے کی تانا زنی کر لو, ایک دوسرے کو پریشان کر لو. یہ ہمارا پیش ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. تجسس نہ کرو. تجسس کا کیا مطلب؟ تجسس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ لگو, اس کے پیچھے نہ لگو. دو آدمی اگر آپس میں کھڑے ہو کر بات کر رہے تو تیسرا آدمی کان لگا کر نہ سنو, کان لگا کر نہ سنو. عموماً ایسا ہوتا ہے, دو آدمی اگر بات کر رہے تو تیسرا آدمی کان لگائے دھیرے دھیرے. اگر وہ تیز چل رہا تھا تو اپنے قدم کو ڈھونڈ کر جائے, لیکن کچھ کہہ کو نہیں رہا. ارے مرحوم, ان کو اختیار نہیں ہے سننے کا, بولنا بولنے دو, شریعت ان کو اجازت نہ دے. کیوں تو اگر وہ آپس میں جو بھی بات کر رہے ہو اپنے آپ کو گناہ میں کیوں مبتلا کر رہا ہے, اس کے طرف کام لگا. یہ تو باہر کی بات ہے. گھر میں جو آج عموماً کی بیماریاں پائی جاتی ہے, گھر میں مطلب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے تو ہو جاتا ہے, وہی ہے بڑا تجسس بڑا تجسس. تو کچھ بول تو نہیں ہے, بولنا کچھ پچھاڑے اس کے بعد یہ ارادہ ہوتا ہے. اگر کچھ کہا ہوگا میرے بارے میں کچھ سن لیا تو پھر اس کی خیر, یہ ارادہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کے کان لگا کر کھڑے نہ رہو, تو ہمیں نہ پڑھو ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ہاں ولا تجسسوا, بیان القرآن میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کی باتیں سننے کے لیے اپنے کان کو لگانا وہاں جائز ہے جہاں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے, فساد میں مبتلا کرنے کے لیے یا اس کو برباد کرنے کے لیے بطور سیاست کے کچھ کہا جا رہا ہو, تو آپ بطور سیاست کے اپنے کان کو لگا کر دھیرے دھیرے اس کی گپ سن سکتے ہیں تاکہ آپ کے سننے کی وجہ سے مسلمان میں امن آ جائے, مسلمان اس فساد سے بچ جائے. یہ سیاست کو موقع نہیں بتایا. اسلام تو سیاست بھی سکھاتا ہے, اسلام سیاست بھی سکھاتا ہے. کہیں مسلمان کو برباد کرنے کے ایک دوسرے کی گپ شپ ہو رہی ہے, جیسے مطلب بسا ہوتا ہے جی اس چوک پر میٹنگ ہوئی, وہاں میٹنگ ہوئی, وہاں پر یہ ہوا. آپ میں ہمت ہے تو وہاں جا کے توڑ لگاؤ نا. جہاں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے میٹنگیں ہو رہی, جہاں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے مشورے کیے جا رہے ہیں, جہاں مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے گھات لگائے جا رہے ہیں, وہاں کام لگاؤ. وہاں جا کر اپنے وجود کو دکھاؤ, وہاں جا کر اپنے من کے بھراؤ کو مٹاؤ. کیا تم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے, ایک دوسرے کے کام لگانے میں بڑا تجسس جائز نہیں ہے. تیرے لیے جائز اگر تم سیاست ہی کرنی ہے, مسلمان کو بچانے کے لیے دوسرے کے سامنے چلے جائے, ان کی میٹنگوں میں سیاست کے انداز میں بیٹھے, ان کے مشوروں میں جا کر کہیں کونے میں بیٹھ جائے, چاہے دیش ہی بدل کر کیوں نہ ہو. اگر وہاں پر مسلمان کو برباد کرنے کے لیے یا فساد میں مبتلا کرنے کے لیے کوئی سیاسی پہلو اپنایا جا رہا ہے, تم یہاں پر سیاست کھیلنے کے لیے اپنے کام کو لگا سکتے ہیں, سیاست کھیلنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر سکتے ہیں, سیاست کھیلنے کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا سکتے ہیں. آپ کے لیے جائز ہے. لیکن دوستوں, مسلمانوں کو گرانے کے لیے, ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے کانوں کو, اپنی زبان کو, اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ
ڈر، کیونکہ جو آدمی ایسا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسرے کی توہ میں رہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ ان یاکل لحم اخیہ میتا، قرآن کہتا ہے، میں اپنی باتیں بیان نہیں کرتا، ان یاکل، بلکہ بتاؤ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کھا سکتا ہے کوئی اپنے مردہ بھائی کا؟ لیکن قرآن نے کہا کوئی اگر غیبت کرتا ہے، دوسرے کی توہ میں رہتا ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اس لیے دوستوں بچنا نہایت ضرور، بدتر ہوگا بچو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ۔